السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، آج کا بلاگ کرتے ہیں شروع۔ جیسا کہ آپ نے میرے ماشاءاللہ 2 روزے ہو چکے ہیں، آج 2 روزے کے آپ نے بیان دیکھے اور ماشاءاللہ بہت پسند کرے واقعات اور بیان کو، اور اتنی دلچسپی سے آپ نے دیکھا ماشاءاللہ، اتنے پیارے پیارے کمنٹ آپ نے کیے، میرا دل خوش ہو گیا اس بات کو کہ واقعی کہ اللہ نے کچھ نیک دلی میں میرے ڈالا کہ یہ اس ماہ رمضان میں آپ کے ساتھ واقعات حضرت سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے ساتھ تفصیل بیان کر رہا ہوں، ان کے واقعات کا۔ اور آپ ماشاءاللہ پیارے جتنے مسلمان بہن بھائی ہیں بغور سے سنتے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ اور یہاں تک کہ لوگوں نے کمنٹ کرا کہ عمران بھائی آپ کیا خالی سے رمضان میں ہی جاری رکھیں گے؟ تو آپ سب سے دعا ہے، درخواست ہے کہ میرے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ مجھے زندگی دے، تو میں یہ کوشش کروں گا کہ میں رمضان کے بعد بھی اسے جاری رکھوں، ٹھیک ہے؟ تو چلتے ہیں پھر آج آپ کو جس ٹاپک کے اوپر میں بیان یا واقعہ تفصیل سناؤں گا تو وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج زندگی کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو آج کرتے ہیں آغاز اپنے ٹاپک کا، وہ ہے ازواج زندگی کا آغاز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، ٹھیک ہے جی؟ وہ بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ منظر جو اپنے آنکھوں سے دیکھا اور وہ حالات و واقعات جو میسر سے سنے تو ایک بیوی کی ویران زندگی میں نیا تمنا نے سر اٹھایا، تمنا تڑپ بن گئی۔ اس دولت مند بیوہ کی زندگی بے درپا خواص بد مزہ کر دی۔ دولت کے ساتھ ساتھ اللہ نے حسن سلیقہ، عفت اور ذہانت بھی عطا کی تھی۔ اس بگڑے معاشرے میں بھی وہ طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی۔ انہوں نے جب صادق اور امین کو دیکھا تو دل کی مرجھائی کلی ایک بار پھر کھلنے لگی۔ آخر خود ہی اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے آپ کی خدمت میں پاکیزہ تمناؤں کا پیغام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہم اثر چچا اور دودھ شریک بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگاہ کیا۔ انہوں نے اہل خاندان سے مشورہ کیا، کیا پھر حضرت حمزہ کے ہمراہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی چچا عمر و بن اسد کے پاس گئے اور بات پکی کر دی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی جانب سے ان کے چچا عمر و بن اسد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حضرت ابو طالب، حضرت حمزہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور کہیں ایک سردار ان قریش شریک عقد ہوئے۔ اس کے بعد طاہرہ قریش میں امین قریش کی چراغ خانہ بن گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نکاح کے بعد 10 سال تک اپنا تجارتی لین دین کے لیے میلوں اور بازاروں میں آتے جاتے رہے۔ اس مدت میں کم از کم 3 بار یمن، نجد اور نجران کا سفر کیا۔ ہر بار دیانت، ایمانت، معاملہ فہمی اور خوش اسلوبی سے کام انجام دیا۔ جب سفر پہ نہیں جاتے تو شہر ہی میں مصروفیات تجارت ہو جاتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج محترمات رضی اللہ عنہا، ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے، وہ بھی تمہاری طرح انسان ہی تھے، ان کے بیوی بچے بھی تھے۔ مذکورہ آیات سے معلوم ہوا کہ تمام انبیاء بحیثیت جنس کے بشر ہی تھے، بشری شکل میں فرشتے یا کوئی نوری مخلوق نہیں تھے جن کا اپنا خاندان اور قبیلہ تھا اور بیوی بچے تھے۔ اور رسول کی بیویاں امت کے لیے ان کی ماؤں کے یعنی احترام و تکریم میں جن کے ساتھ افراد مت کا نکاح کرنا جائز نہیں۔ سیرت نگاروں نے آپ کی بیویوں کے حوالے سے درجہ ذیل خواتین کا ذکر کیا ہے، جن میں نام ازواج، سنہ نکاح، عمر وقت نکاح، حضور کی عمر، مہر، سن وفات اور مدفن۔ ام المومنین 25 عام الفیل، عمر بوقت نکاح 50 سال، حضور کی عمر مبارک 25 سال اور مہر 20 اونٹ اور سن وفات 10 نبوی، جنت المولی مکہ معظمہ میں مدفن ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ عنہ، سن نکاح 10 نبوی، عمر بوقت 50 سال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال، مہر 500 دھرم، سن وفات 19 ہجری، جنت البقیع مدینہ منورہ میں مدفون ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ 11 نبوی،
6 سال بمار رسطی 9 سال 54 سال وسلم کی عمر مبارک اور 500 دھرم اور 17 رمضان 57 ہجری جنت البقیع مدینہ منورہ میں مدفون ہے۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا شعبان 3 ہجری عمر 22 سال 55 سال، یہاں ان کا حق مہر نہیں لکھا ہوا، اور 41 ہجری جنت البقیع مدینہ منورہ میں مدفون ہے۔ ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا 3 ہجری عمر 30 سال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 55 سال اور 500 درہم، اور 3 نکاح سے صرف 3 ماہ بعد اور جنت البقیع مدینہ منورہ میں مدفن ہیں۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا 4 ہجری 25 سال عمر 56 سال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 500 درہم 20 ہجری جنت البقیع مدینہ منورہ میں مدفون ہیں۔ ام المومنین حضرت زینب بنت حش 5 ہجری 32 سال 57 سال 400 درہم 20 ہجری جنت البقیع مدینہ منورہ میں مدفون ہے۔ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا 5 ہجری عمر 20 سال، عمر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 57 سال 500 درہم سن 52 ہجری جنت البقیع مدینہ منورہ میں مدفون ہے۔ ام المومنین حضرت امہ حبیبہ رضی اللہ عنہا 6 ہجری سال 36 سال، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 58 سال 400 درہم سن 54 ہجری جنت البقیع مدینہ منورہ میں مدفون ہے۔ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا 7 ہجری 17 سال عمر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 59 سال عمر آزادی اور 50 ہجری جنت البقیع مدینہ منورہ میں۔ ام المومنین حضرت مومنہ رضی اللہ عنہا 7 ہجری عمر 32 سال، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 59 سال 500 درہم 51 ہجری موضع صرف مکہ معظمہ میں مدفن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنگن کے پھول اور کلیاں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے 6 بچے یعنی 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ آپ کے تمام اولاد نبوت سے پہلے پیدا ہوئی بجز سید عبداللہ۔ سید قاسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے دوسرے سال پر، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 27 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 42 سال تھی۔ سید قاسم پیدا ہوئے، انہی کی نسبت سے آپ کے ابو القاسم کنیت جو آپ کو بےحد محبوب تھی۔ سید قاسم پاؤں سے چلنے لگے تھے کہ انتقال فرما گئے، اور بعض کے نزدیک صرف 7 دن زندہ رہے۔ سید عبداللہ بعثت کے بعد پیدا ہوئے اور صرف 3 دن زندہ رہ کر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ دشمن دین اور دشمن رسول عاصم بن وائل نے جب یہ خبر سنی تو حرم کعبہ میں بنی قریش کی محفلوں میں جا کر خوشی سے اعلان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل بریدہ ہو گئی ہے، جس پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل کر کے آپ کی نسل کو باقی رکھا۔ گویا یہ کہ سلسلہ لڑکی کی طرف سے چلا، اسی طرح آپ کی امت بھی آپ کی اولاد مانوی ہے، جس کی کثرت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت والے دن فخر کرے گے۔ علاوہ ازیں آپ کا ذکر پوری دنیا میں نہایت عزت و احترام سے کیا جاتا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض دانا رکھنے والے صرف صفات تاریخ میں موجود رہ گئے ہیں، لیکن کسی میں ان کا احترام نہیں اور کسی زبان پہ ان کا ذکر نہیں۔ سید ابراہیم رضی اللہ عنہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ کے وطن سے 8 ہجری میں مدینہ میں پیدا ہوئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آخری اولاد تھی۔ پیدائش کے 18 ماہ بعد ایام شیرگی میں انتقال ہو گیا۔ سید زینب رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 30 سال کی ہوئی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 45 سال کی ہوئی تو سید زینب پیدا ہوئی اور اپنی والدہ محترمہ کے ہمراہ ایمان لائی۔ جب آپ 10 سال کے ہوئے تو آپ اپنی خالہ زاد بھائی ابو الحارث بن ربی سے بیاہی گئیں۔ سید زینب ماں کی طرح نیک، خود سگڑ اور شوہر کی خدمت گزار بیوی تھی۔ ان کے وطن سے ایک لڑکی سید امامہ اور ایک بیٹا سید علی پیدا ہوئے۔ سید رقیہ رضی اللہ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 33 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 48 سال کی ہوئی تو سید رقیہ پیدا ہوئی۔ 10 سال کی عمر میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا اور وہ دونوں میاں بیوی خوش شکل تھے، اس لیے مشہور ہو گیا
کہ سب سے اچھے میاں بیوی جو کسی انسان نے دیکھے ہیں وہ سید رقیہ اور حضرت عثمان بن عفان ہیں۔ دونوں نے پہلے ہجرت حبشہ کی، پھر ہجرت مدینہ کی، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر ہجرت کی۔ آپ کا فتح بدر کا دن 22 سال کی عمر میں انتقال ہوا، جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ سیدہ ام کلثوم عنہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی ام کلثوم حضرت خدیجہ کے بطن سے پیدا ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 37 سال برس اور حضرت خدیجہ عنہا کی عمر 52 سال تھی۔ باحثت کے وقت آپ کی عمر 3 سال کچھ ماہ تھی۔ سید رقیہ کا انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نکاح سن 3 ہجری میں 19 سال کی عمر میں حضرت عثمان بن عفان رضی سے کر دیا گیا۔ سید ام کلثوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی زوجیت میں 6 سال رہیں اور 25 سال کی عمر میں انتقال فرما گئی۔ سید فاطمہ رضی اللہ عنہ کی چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کے 16 برس بعد پیدا ہوئیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 41 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر 56 سال تھی۔ سن 2 ہجری میں 14 برس کی عمر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا، جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت 29 برس کے تھے۔ 13 سن ہجری میں 25 برس کی عمر میں انتقال فرما گئی۔ تو آج کا واقعہ اور بیان آپ کو سن کے بہت اچھا لگے گا، جیسے کہ آپ کو پچھلے 2 بیانات آپ نے دیکھے اور پسند کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے اور نیک ہدایت دے اور 5 وقت کا پکا نمازی بنائے۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت لوں گا، ملوں گا نیکسٹ سحری پہ۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔